الرحيم بسم الله وضعف منه أفعال الحية افعى میں افعى کی ہویا أفعى للحية وأجدل للصقر وأخيل للطائر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر سبحان اللہ غیر منصرف کے اسباب کی تفصیل بیان ہو رہی ہے دوسرا سبب شروع ہے وصف کون الاسم وصفن وصف جو ہے یہ غیر منصرف کا سبب ہے شرط وصف کے غیر منصرف کا سبب ہونے کی یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو یعنی وہ اسماء صفات میں سے کوئی ہو بعد میں وصف رہے تب بھی ٹھیک ہے اسمیت غالب آ جائے تب بھی ٹھیک ہے دونوں صورتوں میں وہ وصف جو ہے وہ غیر منصرف کا سبب بنے گی غیر منصرف کا سبب بنے گی لہٰذا اگر کوئی ترکیب کے اندر صفت بنے اصل میں نہ ہو اور بھی کوئی سبب پایا جائے تو وہ کلمہ غیر منصرف نہیں ہوگا جیسے کہ مرر تو بے نسواتن اربعن میں اربع ہے وزن فعل ہے ترکیب میں صفت ہے غیر منصرف نہیں اور اسود ارقم ادہم اصل میں چونکہ یہ صیغہ صفت ہیں صفت مشبہ ہیں ان میں وزن فعل ہے لہذا یہ غیر منصرف ہیں اگرچہ استعمال میں آ کر یہ خاص چیزوں کے نام ہو گئے ہیں بات ختم ہوگی علامہ نے فرمایا ہے افعا جو ایک سانپ کا نام ہے اجدل یہ باز کو بھی کہتے ہیں شکرے کو بھی کہتے ہیں اخیل پرندہ ایک تو یہ ان کے اندر صفت ہے اور وزن فعل ہے جیسے اسود وغیرہ ہیں تو کہا ہے کہ ان کا غیر منصرف پڑھنا یہ ضعیف ہے ان کا غیر منصرف پڑھنا یہ ضعیف کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ افعا ایک سام کا نام ہے اور اجدالو یہ شکرے کا نام ہے ایک نہیں پوری جنس کا نام ہے اور اخیالو یہ ایک پرندے کے نام پرندے کا نام ہے تینوں میں یہ وزن فعل بھی ہے اور وصف بھی ہے لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ ان کا غیر منصرف پڑھنا یہ ضعیف ہے غیر منصرف پڑھنا یہ ضعیف ہے بات سمجھیے اور بین استور ویخ وجہ ذوف منع صرف کی ان کو غیر منصرف پڑھنا ضعیف ہے مطلب ہے منصرف بنایا یہ ٹھیک ہے جب یہ ذوف ہے تو دوسری جانب قوت ہے ان کو منع صرف یعنی غیر منصرف بنانا کیوں ضعیف ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر یہ بات جزمی نہیں ہے کہ اصل میں یہ صیغہ صفت ہیں بعد میں غلبہ اسمیت ہوئی ہے جس طرح کہ اسود ارقم عدم میں ہے نا کہ اصل میں وہ کیا ہیں صیغہ صفت ہیں بعد میں وہ کیا بنے غالب آگی ان کے اندر یہ بات جزمی نہیں ہے کہ اصل میں یہ کیا ہیں صیغہ صفت ہیں بعد میں یہ ان چیزوں کے نام بنے ہیں یہ بات جزمی نہیں یہ بات جزمی نہیں ہے جی کیونکہ یہ ان کے جو معنی وصفیہ ہیں پچھلے جو ہم سمجھتے ہیں ان کا کبھی بھی قصد نہیں کیا گیا نہ اصل میں نہ حال میں جی باوجود اس بات کے دوسرا یہ ہے کہ اسماء کے اندر اصل عدم انصراف نہیں ہے اسم کے اندر اصل منصرف ہونا ہے کیونکہ غیر منصرف تو وہ سبب کی وہ فعل کے ساتھ مشابہت کی وجہ دو فریتوں میں تو اسم کے اندر اصل منصرف ہونا ہے اور یہ جو اسماء ہیں بھئی یہ نہ تو اب صفت کے معنی میں استعمال ہیں
نہ اصل لغت میں ملتے ہیں کہ صفت کے لیے ہیں، تو لہذا پھر ان کو غیر منصرف بنانا کیا ہو گیا؟ ضعیف ہو گیا، ضعیف ہو گیا، اور منصرف بنانا ان کو قوی ہو قوی گیا۔ ہو گیا۔ بات سمجھی؟ نہیں سمجھیں گل؟ ہاں، آشیا ویخ وضعفا توہم ہے وصف کا ان میں، اس بنا پر کہ افعا جو ہے یہ فاوت سے مشتق ہو، فاوت کا معنی ہوتا ہے خبث، تو اب ہر گندی شے جو ہے اس کو افعا کہیں، تو بعد میں ایسے سانپ کا نام بن گیا جس کے منہ سے بڑی بو آتی ہے، تو پھر تو یہ غیر منصرف ہو گیا، لیکن یہ ایک وہم ہے۔ وہم ہے۔ اسی طرح اجدل یہ مشتق ہے جدل سے، جدل بمعنی قوت، تو چونکہ بعض کے اندر بھی طاقت ہوتی ہے لہذا ہر طاقت والی شے جو ہے وہ اجدل ہو گئی، اجدل ہوگی۔ تو بعد میں اس کا ایک فرد ہے بعض، تو اس کو اجدل کہہ دیں، تو یہ ایک وہم ہے کہ یہ جدل سے مشتق ہے۔ اسی طرح اخجل بھی یہ مشتق ہے خیالان سے، خیالان بمعنی نقش و نگار، تو بھئی اب ہر نقش و نگار والی جو چیز ہے وہ کیا ہو گئی؟ اخجل ہو گئی، تو بعد میں وہ پرندہ جس پر نقش و نگار ہوتے ہیں، مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس کو کیا کہیں؟ اخجل کہیں۔ تو یہ پکی بات نہیں ہے، یہ پکی بات نہیں کہ ہے، پہلے ان کا یہ مصدروں سے مشتق ہیں اور پہلے ان کا صفت مشبہ والا معنی ہے اور بعد میں نقل کیا ان اسموں کی طرف، یہ پکی بات نہیں ہے، یہ ایک وہم ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ غیر منصرف ہونا ان میں قوی ہے، اور منصرف ہونا قوی ہے اور غیر منصرف ہونا ضعیف ہے۔ سمجھیو؟ اور جب یہ ضعیف ہے تو دوسری جانب کیا ہو گئی؟ قوی ہو گئی، نہ پلا ہو بھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ضعیف ہے منع صرف کن کا؟ افعا کا۔ نظر آ رہے ہیں؟ حاشیے پر لکھا ہے اگر سوال کیا جائے کہ یہ اسماء و مصنف کے نزدیک منصرف ہیں جیسا کہ جمہوروں کا مذہب ہے کہ یہ کیا ہے؟ سارے منصرف ہیں، ایتن، کیونکہ ان میں وصفیت کا جزم کوئی نہیں ہے، تو وصفیت کا جزم ہونا شرط ہے تب وہ غیر منصرف ہوں گے۔ تو مصنف نے ان کو یہ کیوں کہا ہے کہ ضعف من عفا، ضعیف تو تب کہیں کہ جب یہ ضعف والا قول ہو، مصنف کے نزدیک بھی یہ منصرف ہیں، جمہوروں کے نزدیک بھی منصرف ہیں، تو پھر یہ کیوں کہا کہ ضعیف ہے ان کا غیر منصرف ہونا؟ تو جواب یہ ہے کہ ضعف من ہو یہ یعنی من عفا کا صرف سے، اس لیے کہ ان کا معنی مخالف ہے جمہور کے قول کے، بس اس لیے یہ ضعیف ہو گئے۔ جی خیر، یہ علیحدہ چیز ہے، توجہ کرو۔ ضعف من و عفا یعنی مطلب کیے بنانا لفظ افعا کو مشتق فاوت بمعنی خبث سے، اور پھر کیا بنانا ہے اس کو؟ غیر منصرف، یہ اسم بن گیا حیا کے لیے۔ اسی طرح بنانا لفظ اجدل کو جو کہ مشتق معنی جدل بمعنی قوت سے، اس کو کیا بنانا؟ اسم بنانا صقر کے لیے غیر منصرف، اور یہ صقر پرندہ ہے قوت والا جو پرندوں کا شکار کرتا ہے، مراد ہوا بعض دے نال دے دو طرح قسم اور ہوندیاں نے جی۔ اور بنانا لفظ اخجل بمعنی ذو خال جس تے چت مترے داغ ہون، اس کو بنانا اسم پرندے کے لیے غیر منصرف، اور وہ شک راک ہے کیونکہ اس کے دونوں پروں پر نقوش اور نقطے ہوتے ہیں، جیسا کہ خیلان جمع خال کی۔ ان الفاظ میں دو قول ہیں، ان الفاظ میں دو قول ہیں، بعض کا قول تو یہ ہے کہ یہ سارے کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں، اس لیے کہ یہ اسماء اصل میں وضع کیے گئے ہیں معنی وصفی کے لیے، یعنی سارے صفت مشبہ ہیں۔ کیا ہیں؟ سارے صفت مشبہ ہیں، پھر نام رکھا گیا ان کے ساتھ ان اشیاء کا، کیونکہ ان کے اندر وہ معنی صفتی پایا جا رہا ہے، وہ اپنے فرد ہیں ان کے جی، لہٰذا ان میں وصف اصلی کا اعتبار ہے
غلبہ اسمیت نقصان نہیں دیتا، جیسا کہ اسود اور ارکم میں یہ کیا ہے۔ یہ ایک مذہب ہے، جی یہ ایک مذہب ہے۔ دوسرا مذہب۔ بعض ناویوں نے کہا ہے کہ یہ اسماء منصرف ہیں، یہ اسماء منصرف ہیں، کیڑے آڑے تین نے، جی اس لیے کہ یہ اسماء یہ صرف صرفتن، یہ صرف اسم ہے، یہ صرف اسم ہے، سمجھیے، ان میں صفت والا معنی کوئی نہیں ہے۔ وضع کیے گئے ہیں بیعتبار واضح کی وضع کے ان اشیاء کے لیے بغیر لحاظ کرنے صفات کے ان میں۔ پہلے دن تو یہ لفظ ان معنی واسطے وضع نے، جی جی میں راجل مرد کے لیے وضع ہے، وضع ان کے اندر صفات کا کوئی لحاظ لحاظ نہیں۔ نہیں، جب لحاظ نہیں ہے تو پھر یہ کیا بن گئے؟ منصرف ہیں۔ ایک کو سبب بنیا نا، وزن فعل دوسرا ہے، ایک کو نہیں ہے۔ سنیے گل جی، تو پہلے دن سے ہی ان اسماء کے لیے، یہ ان اشیاء کے لیے وضع ہے، وضع صفات کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ اچھا، ان سوال ہے کہ مصنف نے جو بیان کیا وہ کیا ہے؟ مصنف نے اختیار کیا ہے مذہب ثانی، مذہب ثانی کہ یہ کیا اصل میں منصرف ہے، منصرف ہے، اور فرمایا کہ بنانا ان اسماء کو غیر منصرف یہ ضعیف ہے، ضعیف ہے، اس لیے کہ نہیں کوئی دلیل اس بات پر کہ یہ اسماء ان کو وضع کیا واضح نے ان اشیاء کے لیے باعتبار ان صفتوں کے ان میں، سمجھائیے، اگرچہ پائے گئے ہیں یہ معنی ان میں بحسب الاتفاق، اور نہیں کافی صرف وہم اس باب میں، کس کے لیے؟ بغیر تحقق وضع اصلی کے، وہم کے ذریعے کلمہ غیر منصرف نہیں ہوتا، تو یہاں صرف وہم ہے کہ شاید یہ ان معنوں کے لیے ان کی وضع تھی، بعد میں ان چیزوں کے نام بن گئے، لہذا اصل وصف پائی گئی، یہ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کہ ہو وصف اصل میں تحقیق کا، نا پیچھے بھی کیا سی زامنت تخمیناً وہ وصف نہ ہو، باوجود دوسری بات اسماء کے اندر اصل کیا ہے؟ غیر منصرف ہونا، اصل اسماء میں یہ کہ ہوں کیا؟ منصرف، بھئی ان تکون غیر منصرف لکھا ہے نا، یہ نہیں مراد کہ بھئی ان کے اندر صرف نہ، مطلب ہے اصل یہ ہے کہ وہ منصرف ہوں، غیر منصرف اصل نہیں ہے، لہذا اسماء کو باقی رکھنا اپنے اصل پر یہ اولا ہے بنسبت غیر اصل کی طرف پھیرنے کے۔ وہ تو سبب پائے جائیں گے تو تب پھیریں گے، تو جب سبب بھی کو نہیں ہے تو کیوں پھیریں گے ان کو؟ جی سمجھیے گل کہ نہیں سمجھ آئی؟ ایس کتاب پلا ویس بابے دا کمال کر دیتی، کافیہ سمجھانے دیجیے۔ اور ضعیف ہے، ضعیف ہے، منع، منع سے مراد غیر منصرف ہونا، اور ضعیف ہے منع، اور ضعیف ہے منع افعا کا، افعا کا جو کہ نام ہے حیا کا، جو کہ نام ہے حیا کا، اور اجدل کا اور اجدل کا جو کہ نام ہے سقر کا، جو کہ نام ہے سفر اور کا، بعض یہ قسمیں، اور ضعیف منع کس کا؟ اور اخیل کا اور اخیل کا جو کہ نام ہے جو کہ نام ہے پرندے کا۔ پرندے کا، جی اور ضعیف ہے منع افعا کا جو کہ نام ہے سام کا، اور اجدل کا جو کہ نام ہے سکر کا، اور اخیل کا جو کہ نام ہے، یعنی ان کو غیر منصرف پڑھنا ضعیف ہے، منصرف پڑھنا قوی ہے۔ جی اور ضعیف ہے منع افعا کا جو کہ نام ہے حیا کا، اور اجدل کا جو کہ نام ہے سکر کا، اور اخیر کا جو کہ نام ہے پرندے کا۔ جب منصرف پڑھیں گے تو پھر اجدلن ہوگا، اجدلن، اجدلن، اخیلن، 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 افعا اسم مکسور ہے، پھر اعراب تقدیری ہوگا۔ اگے جی التانیس بالتاء شرطه العالمیت والمعنوی کذالک، منع صرف کے اسباب میں سے تیسرا شروع ہے، وہ ہے تانیس، وہ ہے تانیس، تانیس۔ تو تانیس ایک ہے بالتا اور ایک ہے بالالف، الف، ایک ہے بالتاء اور ایک ہے بالالف، تو تانیس بالالف جو ہے الف ممدودہ اور مکسورہ،
وہ ایک ہی قائم مقام دو کے ہے، دو کے ہے، وہ اسم کو لازم ہوتی ہے، لہذا اس کے لیے اور کوئی شرط نہیں ہے منع صرف کا سبب بننے کی۔ اس کے لیے تانیث بالالف الف کے لیے کوئی کوئی دوسری شرط نہیں، اور کوئی شرط نہیں۔ اسی طرح جمع منتہی الجموع آگے آ رہا ہے، وہ ایک ہی قائم مقام دو کے ہے، اس کا ذکر نہیں آئے گا یہاں، کس کا؟ تانیث بالالف کا۔ الف کا باقی دوسری قسم ہے تانیث بالتا، تو تانیث بالتا ایک ہے ملفوظات، ایک ہے مقدرہ، ایک ہے ملفوظہ اور ایک ہے مقدرہ۔ اسی مقدرہ کو یہاں مانوی کہہ رہے ہیں۔ کیا کہ تانیث دو قسم ہے، تانیث دو قسم ہے، ایک تانیث بالالف ہے، الف ہے اور وہ ایک الف ممدودہ اور الف مکسورہ، اور ایک دوسری تانیث بالتا ہے جو تانیث لفظی اور تانیث نہ تانیث بالتا ہے، تو تانیث بالتا دو قسم ہے، تا ملفوظہ کیا ملفوظہ اور تا مقدرہ، تے تانیث بالتا جو ہے وہ دو قسم ہے، تا ملفوظہ اور تا مقدرہ۔ تانیث بالتا دو قسم ہے، تا ملفوظہ تے تا مقدرہ۔ تانیث بالتا دو قسم ہے، تا ملفوظہ اور تا مقدرہ۔ دوسری قسم کون ہے؟ تانیث بالالف، تو تانیث بالالف کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، وہ ایک ہی قائم مقام دو کے ہے۔ سنیے گل، اتنے وہ 5-7 مثالاں پڑھائیں سن پیچھے جی، مفرد ہوئے، تثنیہ ہوئے، مذکر ہوئے، مؤنث ہوئے، کوئی بھی ہوئے، سارے غیر منصرف نے۔ تو یہ جو تانیث بالتا ہے نا، اس کے سبب بننے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ تانیث بالتا کے سبب بننے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ کس کے لیے؟ تانیث بالتا کے سبب غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ کچھ شرطیں ہیں۔ تو تانیث بالتا ملفوظہ ہو تو اس کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ تانیث بالتا مقدرہ ہو تو اس کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ دونوں کی تفصیل۔ اگر تانیث بالتا ملفوظہ ہو، تانیث بالتا ملفوظہ ہو تو اب اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ تا جس اسم میں ہے وہ اسم علم ہو، وہ اسم علم ہو۔ اب دو سبب بن جائیں گے، ایک علم بن جائے گا اور دوسرا تانیث بالتا ملفوظہ، سبب پورے ہو گئے۔ ہاں جی، کیا آکھے جی؟ تانیث بالتا کا غیر منصرف کا سبب بننے کے تانیث بالتا ملفوظہ کے لیے کا غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ کوئی نہیں شرط، ایک شرط ہے اس کے لیے شرط بھی غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط ہے علمیت۔ علمیت، مطلب کیا ہے کہ یہ تا جس اسم میں ہے وہ اسم علم ہو، علم ہو، وہ اسم علم ہو۔ تو تانیث بالالف جو ہے اس کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے کوئی شرط نہیں، وہ ہر وقت سبب بنتی ہے، وہ ایک ہی قائم مقام دو کے ہے۔ دوسری ہے تانیث بالتا، وہ دو قسم ہے، لفظاں وچ تا ہے یا لفظاں وچ کوئی نہیں، منی گئی لفظاں وچ ہوے تے ملفوظہ ہے کہ کوئی نہیں، تے جب منی گئی ہے تے مقدرہ ہے۔ تو تانیث بالتا ملفوظہ غیر منصرف کا سبب بنتی ہے، اس کے سبب بننے کے لیے شرط ہے علمیت، علم ہونا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ تانیث بالتا جس اسم میں ہے اگر وہ اسم علم بھی ہے تو اب یہ غیر منصرف ہے۔ ایک سبب تانیث بالتا ملفوظہ، دوسرا سبب علمیت، ایک سبب تانیث بالتا ملفوظہ اور دوسرا سبب علمیت۔ علمیت، گل مک گئی۔ والمانویو کذالک، وہ اسم جس کے اندر تانیث بالتا مقدرہ ہے، تانیث بالتا مقدرہ ہے، اس کے لیے ایک تو یہی شرط ہے کہ وہ اسم علم ہو، وہ اسم علم ہو، اور دوسری شرط آگے آ رہی ہے، ایک اور بھی شرط ہے جی، یہ اور وہ شرطیں مل کر پوری ہوں گی جی۔ تانیث بالتا ملفوظہ کی شرط پوری ہوگی کہ وہ کیا ہو، علم ہو، اور تانیث بالتا مقدرہ کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ کیا ہو، کہ وہ اسم علم ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی شرط ہے، اور بھی شرط ہے، اس کے لیے ایک اور بھی شرط ہے، ایک اور بھی شرط ہے، وہ آگے آ رہی ہے، بات سمجھیے؟ اے شاباش جی، ہن آشیا ویکھ اندا منع کر پہلو۔ تانیث بالتا تانیث بالتا اتنے کی لکھے ہیں لفظی
اجل لفظی نہیں لکھا اجل لفظ بھائی لفظی جڑی ہے شرط اس کی شرط اس کی علمیت ہے علمیت ہے اے کون المؤنث سے اعلی من شرط اس کی کس چیز میں فی من اس صرف اور مان بھی اسی طرح اور مان بھی اسی طرح تانیس بتا مانوی مقدرہ مانوی مقدرہ اس کے لیے بھی ایک شرط تو یہی ہے کہ وہ کلمہ کیا ہو علم ہو ایک شرط اس کی آگے آ رہی ہے ہاں جی تانیس بتا شرط اس کی علمیت ہے اور مانوی بھی اسی طرح اور تانیس بالتا شرط اس کی علمیت ہے اور مانوی اسی طرح مانوی اسی طرح او تھلے لکھے ہو نشان جا یعنی کتانیس بتا علمیت کے شرط ہونے میں پس ارنب خرگوش خرگوشنی منصرف ہے باوجود کہ اس میں تانیس مانوی ہے اور وزن فعل ہے لیکن چونکہ پوری جنس دا نام ہے خرگوش کسی خاص دا علم نہیں اس واسطے ارنب ایک غیر منصرف نہیں ہے آشیا دیکھ جان اس بات کو کہ تانیس دو قسم پر ہے ایک تانیس بالالف ہے دوسری تانیس بالتا ہے پس وہ تانیس جو بالالف ہے وہ متحتم التاثیر ہے بغیر شرط کے وہ ہمیشہ سبب للزوم الالف وزن علی ما مرہ پیچھے گل دس دیتی ہے اسی لیے وہ تانیس بالالف قائم ہے مقام دو سببوں کے بس گل مک گئی اور یہ جو کہا نا تانیس بے ارادہ تائے تانیس سے مراد ہے یہ سنا جی یہ جو کہا نا کہ تائے تانیس اور ملفوظہ کون ملفوظہ تائے تانیس اس ایک کیڑی تا ہوندی ہے وہ جڑی قانون چے وچ پڑھی سی مراد تائے تانیس سے تا زائدہ جو اسم کے آخر میں ہوتی ہے جس کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے حالت وقف میں ہا بنتی ہے ہاں بنتی اے تائے تانیس جی اے جڑی ہے کہ جو کیا ہوتی ہے اسم کے آخر میں آتی ہے زیادہ ہوتی ہے لام کے مقابلے میں نہیں ہوتی زیادہ ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے ما قبل اس کا ما قبل اس کا مخصوص حالت وقف میں کیا بنتی ہے وہ ہاں بنتی ہے ہاں بنتی ہے لہذا اختن بنتن یہ مؤنث بتا نہیں ہے بلکہ ان میں تا جو ہے وہ لام کلمے سے بدلی ہوئی ہے لام کلمے سے بدلی ہوئی لیکن یہ جو لام کلمہ بدلتا ہے یہ صرف مؤنث میں بدلتا ہے مذکر میں نہیں بدلتا تائے تانیس کی مناسبت کے لیے گل مک گئی یہ جو تانیس بتا ہے نا یہ وچ گل کیتی ہور تانیس بتا یہ دو قسم پر ہے ایک وہ کہ ہوتا اس میں ظاہراً نال تا لگی پئیے جی طلحہ تو عائشہ تو فاطمہ تو یہ تا ساتھ لگی ہوئی ہے یہ ان پاک الفاظ کے ساتھ سنیں گل یہ ہے تا کیا ملفوظہ بظاہر ظاہر وہ ملفوظہ بظاہر اس کی شرط ایک کی ہے شرط العلمیت شرط علمیت العلمیت اس کی شرط کیا ہے علمیت شرط اس کی علمیت ہے کیا ہے علمیت ہے اچھا جی آگے عام ہے کہ وہ تانیس بتا جو ظاہراً ہے نا وہ اسم جس میں تا ملفوظہ ہے اور علم ہے علم ہے خواہ وہ مذکر حقیقی ہو سمجھے جی گل جیسے حمرت یا عربی کے اعتبار سے یا مؤنث حقیقی ہو جیسے عبرت یا دونوں نہ ہوں جیسے عورت لہذا علمیت شرط اس کی تاثیر کی تحت و من ہے کہ تا ملفوظہ ہو تو یہ غیر منصرف کا سبب تب بنے گی جب وہ اسم کیا ہو علم ہو جس میں کیا ہے یہ تا موجود ہے وہ علم ہو تو اس کے تحتم کی یہ شرط ہے پوری ہو گئی ہے جی دوسری ہے تائے تانیس مقدرہ وہ ہے جس کا مصنف نے نام رکھا ہے بالمانوی وہ جنہوں مؤنث مانوی آکھا ہے وہ تائے تانیس مقدرہ غیر ظاہر یہ برابر ہے کہ مؤنث حقیقی ہو
جیسے ہند زینب یا غیر حقیقی جیسے حلب اور مصر. اور الف جو ہے الف اور تانیث بالالف تانیث بھی وہ کبھی مقدر نہیں ہوتا، وہ کبھی مقدر نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ ظاہر ہی ظاہر ہے. کون؟ تانیث بالالف مقصورات ممدودہ. کیونکہ الف جو ہے نا وہ اس کو تا مقدرہ ہوتی ہے. الف جو ہے وہ لازم ہے کلمے کو، وہ محذوف نہیں ہوتا حتیٰ کہ مقدر کیا جائے. اور وہ جو ولا تؤثر التا مقدرہ ایضا الا مع العلمیت، تو تا جڑی مقدرہ ہے نا یہ بھی غیر منصرف کا سبب بنتی جب کہ وہ اسم کیا ہو؟ علم ہو. ایک شرط آگے آ رہی اس کے تحتم کی شرط کہ پھر وہ خام خواہ غیر منصرف ہوگا. سنیں جے گل اے شاباش اولیاء کتاب ہوں جی. سبب ثالث منع صرف کے اسباب سے تانیث ہے. کیا ہے؟ تانیث ہے. تو چونکہ ساریاں مصدر نے پھر مصدر دا معنی دستے نے، یعنی کون اللفظ مؤنثن، اے تانیث دا معنی ہے کون اللفظ مؤنثن. لفظ تو مراد اسم کا مؤنث ہونا. اور یہ لفظ کا مؤنث ہونا دو قسم پر ہے. ایک تانیث بالتا جو کہ موجود ہو لفظ میں، برابر ہے کہ وہ اسم رجل کا ہو جیسے طلحہ، تو یہ بھی غیر منصرف ہے. یا امرت کا اسم ہو جیسے لفظ عائشہ. اور دوسرا تانیث بغیر تا بین طور کے ہو وہ اسم امرت کا بغیر تا کا مطلب ہے تا ملفوظہ نہیں، جیسے عورت کا نام جیسے زینب. سمجھ آئیے جی؟ اے شاباش جی. یا ہو مؤنث مانوی کہ وہ مذکر جس کے مقابلے میں نہ ہو، جیسے عین اور قدم. یہ انسان کے سارے اعضاء کے جو نام ہیں یہ سارے مؤنث مانوی ہیں. مؤنث مانوی. انسان کے اعضاء کے جو سارے نام ہیں، جو نام ہیں نام ہے وہ مؤنث مانوی. مانوی ہیں. اور سن، تانیث وہ جو ہوتی ہے تائے ملفوظہ کے ساتھ، شرط اس کی تاثیر کے لیے منع صرف کے باب میں یہ ہے کہ علمیت ہو. کیا ہو؟ علمیت ہو. کیا معنی؟ بائیں طور کے ہو وہ تانیث علم شخص کے لیے یا شے معین کے لیے، برابر ہے کہ وہ رجل کا علم بن جائے جیسے طلحہ، تو جیسے طلحہ تو. بسم اللہ. یا عورت کا نام بن جائے جیسے لفظ فاطمہ. یہ سیدہ پاک کا بھی نام ہے اور بعد میں کتنی عورتوں کا نام ہے فاطمہ. جی اچھا جی، سوال ہے تائے تانیت تا ملفوظہ کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے یہ علم ہونا کیوں شرط ہے؟ جلدی کر. سوال ہے کہ تائے تانیث کا تائے تانیث ملفوظہ کے لیے منع صرف کا سبب بننے کے لیے علم ہونا کیوں شرط ہے کہ وہ اسم علم ہو. علم ہو. تو اس کا جواب دیا ہے کہ تائے تانیث ہوتی ہے مارز زوال میں. تائے تانیث ہوتی ہے مارز زوال میں بے مذکر واسطے بغیر تا تو تے مؤنث واسطے. اے مطلب تا لا دیو تے مذکر لا دیو قائمن مذکر ہے تے قائمتن عالمن مذکر ہے عالمتن. مؤنث ہے. یہ مارز زوال میں ہوتی ہے. تو اس نے بننا ہے سبب، تو سبب بننے واسطے کو مضبوطی ہونی چاہیے، تو لہٰذا اس کو بنائیں گے علم. جب علم بن جائے تو جو کلمات علم میں آ جاتے ہیں سوائے منادے کی ترخیم میں ان میں اور کچھ نہیں ہو سکتا، وہ مجبوری ہوتی. سنیوں گل اے جواب ہی کہ تاکہ یہ تا کیا ہو جائے اور لازم ہو جائے، تاکہ یہ تا کیا ہو جائے لازم ہو جائے. لازم ہو جائے. محض شرط کی گئی ہے تا کی تاثیر میں ضمیران کو مرجع ہوں دے نے تا کی تاثیر میں علمیت، اس لیے کہ تا غیر علمیت میں مارز زوال میں ہوتی ہے.
کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، لہذا یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتی. فلا تعتبر، اسی لیے تو قائمتن مررت بامرأۃ قائمۃ، گزرا میں ایسی عورت کے پاس سے جو کھڑی تھی. اس میں وصف بھی موجود ہے، صفت ہے کہ کونی، ترکیب صیغہ صفت بنی پئی ہے. دوسرا اس میں تائے تانیث ہے، لیکن ہے کیا یہ منصرف ہے. منصرف ہے، اس لیے کہ تا قائمت ان کی مار سے زوال میں ہے، لہذا یہ سبب نہیں بن سکتی، یہ سبب نہیں بن سکتی. نہیں بن سکتی. برخلاف اس صورت کے کہ جب ہو جائے کلمہ علم بن جائے، جیسا کہ عائشہ تو طلحہ تو، پس اس وقت تا محفوظ ہو جاتی ہے زوال سے اور اسم کو لازم ہو جاتی ہے، اور لہذا پھر اثر کرے گی منع صرف میں. کس میں؟ منع صرف میں. اے گل مک گئی. اور تا دی کو گل سمجھ آئی جی؟ جی. تائے ملفوظہ جس اسم میں ہے، خواہ وہ مذکر ہو یا بعد میں بنے گا، یہ کلمہ علم ہو، خواہ علم مذکر کا ہو یا مؤنث کا ہو، یہ کلمہ خام خواہ غیر منصرف. بطور فائدہ، بہرحال تانیث بالالف مکسورہ والممدودہ، مکسورہ حبلہ ممدودہ حمراء، ان کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے علمیت شرط کوئی نہیں ہے، باوجہ لازم ہونے الف کے دونوں میں بغیر علمیت کے بھی. اور تا علم بنائی بھی تا لازم ہو جائے، تو اے تا علم بننے تو بغیر ہی لازم ہے. سمجھیے. لہذا پس نہ کہا جائے گا حبلہ کو حبلن، حمراء کو حمرن، لہذا یہ دونوں ہمیشہ غیر منصرف ہیں، یہ دونوں ہمیشہ غیر منصرف ہیں. اور تانیث مانوی کیا؟ تانیث مانوی. اور تھلے لکھے کون الاسم موضوعا لمؤنث، تانیث مانوی کیڑی ہوندی؟ قسم کی وضع ہوئے مؤنث کے لیے، لیکن وہ تانیث کی جو علامتیں ہیں، الف مکسورہ، الف ممدودہ، تا ملفوظہ، سب سے لفظوں میں خالی ہو تو پھر اس میں تا مقدر مانی جائے گی، تا مقدر مانی جائے گی. مقدر مانی جائے گی. تو تانیث مانوی وہ ہوتی ہے نہ ہوتا اس میں ملفوظہ، جیسے لفظ عین اور شمس. تو تانیث مانوی بھی اسی طرح ہے، یعنی اس میں علمیت شرط ہے، اس میں علمیت شرط ہے. بس اگر وہ تانیث مانوی والا اسم اس میں وہ علم نہیں ہے تو وہ منصرف ہوگا. جیسے ارنب وہ منصرف ہے باوجود کہ وزن فعل ہے اور تانیث مانوی ہے. کیوں منصرف ہے؟ کہ وہ علم نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے. بہرحال جب ہو علم، کیا ہو؟ جب ہو علم. کون؟ ارنب علم ہو جائے تو وہ غیر منصرف ہوگا علمیت اور وزن فعل کی وجہ سے. بے تیرا نہ رکھ دی ارنب ارنب تو ان کی بن جائے گا غیر منصرف.